السلام علیکم جی. بڑی دنوں سے یہ خواہش تھی کہ گلوبل اکانومی کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ڈرائیو کر کے پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی پہ لایا جائے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں ہم، یا نظر رکھنے کے دعوے دار ہیں ہم. ٹھیک ہے، نظر تو ہماری کیا ہونی ہے، بڑے بڑے ماہرین ہیں یہاں پہ. ایز اے جرنلسٹ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یا ہمیں ایز ایک عام آدمی کیسے دیکھنا چاہیے. آج میں بازار سے چکن خریدنے گیا ہوں تو 570 روپے کلو ملا ہے. تو اب اس کے اندر پیورلی مافیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 2-1 سال پہلے سے ہم نے دیکھ لیا تھا. ہم نے اپنے پروگرام دادا پوتا شو میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، مختلف ولاگز کے بھی اندر پوائنٹ کیا کہ چکن کے اندر ایک بہت بڑا مافیا گھس آیا ہے. اس کے پاس خربوں روپیہ ہے، وہ جب چاہے مارکیٹ میں سپلائی روک کے اس کے ریٹ بڑھا سکتا ہے. تو اس مافیا نے اپنے مسل شو کیے. ایسے لمحوں کے اوپر اس سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو صوبائی حکومت ہے یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ روب عمل آیا کرتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے اس وقت بادی النظر میں اس مافیا کے ساتھ ہینڈز ان گلوز نظر آتی ہے. اس مافیا نے اپنا پہلا مسل شو کیا تھا جب عمران احمد خان نیازی کے مسلط کیے جانے کے بعد پہلی سردیاں آئی تھیں اور چکن کی قیمت 400 روپے کراس کی تھی. تو اس وقت یہ مافیا جو تھا اس نے اپنے پہلے مسل دکھائے تھے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں. اس وقت نارملی 200, 250, 250 قیمت رہا کرتی تھی. یہ 400, 450, 450 تک لے گئے تھے. کیوں اس موسم کے اندر، کیوں کسی ایک کموڈٹی کی بات کرنی ہے نا، ابھی گندم کی طرف بھی آتے ہیں تو پھر ہم ذرا باہر کی سیر کرنے نکلیں گے. ایک کموڈٹی کی بات کرنی ہے نا، تو مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. مجھے کچھ اپنی باتیں یاد آ گئی ہیں لیکن چلے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت ذاتی قسم کی باتیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے چکن والا مافیا جو ہے، اس نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جناب باہر سے جو ہے وہ فیڈ نہیں آ رہی. اب ٹوٹل جو اس وقت، پہلے تو اس مافیا نے، یہ مافیا کا حصہ ہی ہے نا، فیڈ بنانے والے بھی پولٹری مافیا کا حصہ ہیں. انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر پرائسز ڈبل کر دی ہیں. تقریباً 3200 روپے کی تھی اس کی فیڈ کی بوری، چکن فیڈ کی بوری، یہ 6300 روپے پہ لے گئے. تو سارے وہ جب وہ قیمت بڑھائیں گے تو لا محالہ اس کی قیمت بھی بڑھے گی. ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ کموڈٹی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. 2022 کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2023 کموڈٹیز کا سال کہا جا رہا ہے. اس میں وہ لوگ کمائیں گے جن کے پاس زرعی اجناس ہوں گی یا جو زرعی اجناس کمائیں گے، اور اگر وہ نہیں کمائیں گے تو وہ نالائق ہوں گے. ان کو جوتے پڑنے چاہیے، ان کو سڑک کے اوپر کان پکڑا کے مرغا بنا کے تشریف پر سے کپڑا ہٹا کے ان کو جوتے مارنے چاہیے اگر وہ اس سال میں اجناس اگاتے ہیں. اجناس کے اندر ہمارے ہاں کیا ہے؟ گندم ہے، ہمارے ہاں چاول ہے، ہمارے ہاں جوار ہے، باجرہ ہے. یہ چیزیں اگانے والے اگر 2023 میں امیر نہیں ہوتے تو ان کو جی ٹی روڈ کی کنارے پہ کھڑا کر کے کان پکڑا کے اسی عمل سے گزارا جائے جو میں نے پہلے بیان کر دیا. دوبارہ ذرا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا فینومینا نہیں ہوگا، یہ عالمی فینومینا ہوگا. اور دوسرا وہ مندی جو کہ 2018 میں ڈیو تھی اور جس نے بس ابھی سر نکالا تھا تو اگوں کورونا پہ گیا. تو تمام حکومتوں نے اپنے لوگوں کو سبسڈیاں دیں بھاری تعداد کے اندر تاکہ وہ کورونا سے پاس تھرو کر سکے. ڈیولپ ورلڈ نے وہ سبسڈیز دیں. تو امریکہ کے اندر اس کا الگ امپیکٹ آیا، برطانیہ میں الگ آیا، یورپین یونین میں الگ آیا. ٹھیک ہے، باقیوں کو تو یہ ڈیولپ ورلڈ کی بات کر لیتے ہیں نا. مطلب انڈیا جیسے ملک نے بھی دی سبسڈیز، پاکستان جیسے ملک نے بھی سبسڈیز دیں. تو وہ جو مندی تھی، عالمی مندی تھی، اس کا آغاز تاخیر سے ہو گیا. لیکن اس وقت وہ عالمی مندی آیا ہی چاہتی ہے. ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب جو وائس چانسلر ہیں سرگودا یونیورسٹی کے، بڑے کرم فرما ہیں، میرے ہمسائے بھی ہیں. تو وہ گزرتے ہوئے آ جاتے ہیں. تو آج آئے تو بتا رہے تھے کہ جو ان کے صاحبزادے برطانیہ میں ہیں، انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی جو پرائسز کاسٹ ہے، کچن کا جو خرچہ ہے وہ ڈبل ہو گیا. اسی طرح جرمنی کے اندر ایک ہمارے لسنر ہیں، ان سے گپ شپ ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب کہ انہوں نے کہا پاکستانی روپے میں سمجھ لیں کہ جو دودھ 90 روپے کلو آتا تھا وہ 160 کا ہو گیا.
جو ڈبل روٹی جو تھی وہ 120 روپے کی آتی تھی وہ 250 کی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کا بہانہ انہوں نے کہا کہ بنایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یوکرین سے بہت سارے وہ آ رہے ہیں، جنگ زدہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اس مندی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. جرمنی کے اندر بہت سارے دفاتر میں جو سینٹرلی کولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی جرابہ پایا کرو، سویٹر پا کے بیاہ کرو. یہ اس مندی کا آغاز ہے. اس مندی میں سے سارا کچھ جو سمیٹ کے لے جا رہا ہے LNG کے نام کے اوپر، اس کا نام امریکہ بہادر ہے. اور اسی سمیٹی کے باعث اس کی معیشت یا اس کی کرنسی اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ پاؤنڈ کے مقابلے میں جا بچ جائے. حالانکہ ڈالر کا اور پاؤنڈ کا 1 اور 1.5 کا ہسٹوریکلی فرق رہا ہے. یعنی اگر 100 کا ڈالر ہے تو پاؤنڈ 150 کا ہوگا. اب وہ تقریباً کو فرق 4 5 8 10 روپے کا رہ گیا جی. وہ 50% والا فرق ختم ہو گیا. مطلب اصولی طور پہ اگر آج ڈالر پاکستان میں 250 کا ہے تو پاؤنڈ جو ہے وہ 350 کا ہونا چاہیے نا، لیکن پاؤنڈ 250 کا ہے، 250 کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. تو ڈالر جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے دیگر کرنسیز کے مقابلے میں اور ہمارے مقابلے میں بھی، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں درآمدی اشیاء مہنگی پڑیں گی جو کہ اس وقت پڑ رہی ہیں. ایک تو یہ بیماری پڑ گئی ہمیں کہ عالمی مندی ہے، عالمی کساد بازاری ہے، جس کے نتیجے کے اندر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے. کرونا میں کیا ہوا تھا؟ کرونا میں یہ ہوا تھا کہ سب کچھ آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. جو کسان کی گندم کھیتوں میں پڑی تھی وہ کھیتوں میں پڑی رہ گئی تھی. اگر وہ اٹھا کے گھر بھی لے آیا تو گھر میں پڑی سڑتی گلتی رہی اور اس کا کوئی گاہک نہ ملا. ٹھیک ہے، وہ باہر نکلے گا یا اسے باہر نکلنے دیں گے، آگے منڈی کھلے گی تو وہ بیچے گا نا. اس وقت کموڈٹی کی پرائسز بہت نیچے چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی. LNG کی پرائسز $1.5 $2 پہ آ گئی تھی. قطر والے منتیں کرتے پھر رہتے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بند کرنی پڑ جائے گی، آپ خرید لیں، کیونکہ پھر اسے اس کو بند کرنا کوئی چھوٹا کام ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو بند کرنے کی بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور پھر سٹارٹ کرنے کی بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. تو وہ اس کاسٹ سے بچنا چاہ رہے تھے. اس کاسٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے $1.5 $2 کی بھی LNG بیچی، لیکن ہمارے بابر بھائی جو تھے انہوں نے نہیں خریدی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے جو وہ تھے نا منسٹر جو تھے، ایڈوائزر ود اسٹیٹس آف منسٹر جو تھے، انہوں نے نہیں خریدی. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے منع کر رکھا تھا، پتہ نہیں عمران خان صاحب نے. تو یہ جو عالمی مندی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر بھی سنا ہے کہ جو بیسک کموڈٹی آئٹمز ہیں ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہیں، مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی جو ہے وہ سکویز ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ایک عالمی فینومینا. واپس آ جائیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اس کا امپیکٹ آپ پہ آنا ہی آنا ہے کیونکہ آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. ایون ایران پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ایران جتنی مرضی سبسڈیاں دے دے اس پہ آئے گا اور آ رہا ہے. یہ جو پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے اس کے اندر ایک اکنامک فیکٹر بھی تو تھا نا ایران میں، جو سنا کہ ابھی تک جاری ہیں، لیکن اگرچہ انہوں نے بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا. آگے آتے ہیں اور آگے یہ ہے جی یہ سلسلہ. آپ کو میں نے ابھی مثال پیش کی ہے ایک کموڈٹی کی، اور وہ کموڈٹی تھی میرا خیال ہے گندم کی، نہیں چاول کی مثال پیش کی میں نے. تو گندم کی مثال دیکھ لیں. چاول ہم اپنی کیپیسٹی سے ڈبل پیدا کرتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ سے. ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 30 لاکھ ہے، 30-35 لاکھ ہے. سارا شادیوں بیاہوں کا، گھروں میں استعمال ہونے والا، سندھ میں پیس کے روٹیاں بنائے جانے والا، وہ وہاں پہ بعض 7 شریف وغیرہ کے علاقے میں چاول کی روٹی بھی چلتی ہے. یہ ساری ضروریات ہماری ٹوٹل 30 سے 35 لاکھ کے اندر پوری ہو جاتی ہیں. اور کسی بھی سال ہمارا 70 سے 75 لاکھ ٹن سے کم چاول نہیں ہوتا. تو آدھا چاول ہماری ضروریات سے ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کموڈٹی کی قیمت تو بہت کم ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس دفعہ چاول کا ریٹ ہی ڈبل پہ کھلا ہے. پچھلی دفعہ جو بوری میں نے سال کے لیے خریدنی ہوتی ہے وہ 6,200 کی لی تھی. اس دفعہ اس کی قیمت 13,600 پہ کھلی ہے، تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، اور ابھی اس نے اوپر جانا ہے. ابھی سیزن جو ہے اس نے ٹاپ اپ کرنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کموڈٹی کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں عالمی اثر کے زیر اثر. اچھا، میں گندم کی بات کر رہا تھا، گندم کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو گندم جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کراپ ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، پولیٹیکل کراپ کیا ہوتی ہے؟
پولیٹیکل کراپ اس لیے ہے کہ جیسے ہی گندم کی شارٹیج ہونی ہوتی ہے آواز لگ جانی ہوتی ہے، اس کے بعد میڈیا دیتے رہے پہ۔ اس وقت حکومت کے پاس گندم کی کافی مقدار موجود ہے۔ سیکٹری فوڈ پنجاب نے کہا ہے کہ ان کے پاس گندم کی مقدار موجود ہے، تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم پاکستان نے امپورٹ بھی کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کیا تھا، اس سے بھی منگوائی ہے ہم نے، یوکرین سے بھی شاید منگوائی ہے، تو وہ گندم پہنچ چکی۔ وہ گندم سرکار کے پاس ہوتی ہے، سرکار جو ہوتی ہے وہ سرکاری ریٹ پہ جاری کرتی ہے۔ سرکاری ریٹ کیا ہے اس وقت؟ 2200 روپیہ، جس کے اوپر سرکار جو ہے فلور ملوں کو دیتی ہے، چکی والوں کو دیتی ہے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اب فلور مل والے، چوکی والے کسی آئسولیشن میں کام تو نہیں نہ کر رہے، انہیں پتہ ہے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں جو ہیں گندم کی 9000 تک بھی چلی گئی تھیں، 8000 تک تو ڈیفینیٹلی گئی تھیں، 7800 پہ سنا اس وقت ہیں۔ آپ کرایہ شرائع نکال لیں تو 7000 میں وہ گندم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پڑنی چاہیے۔ اگر آپ امپورٹ کریں گے تو وہ 8500 میں پڑے گی، اور پڑی ہے حکومت کو، باقی اس نے سبسڈی دی ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ارد گرد ممالک کے اندر اس کی قیمت جو ہے وہ تو نیٹ امپورٹر ہے نا، کیا نام ہے، اپنے ہمسائے افغانستان وغیرہ، جن کے ساتھ ہم نے بارڈر کا کوئی تکلف ہی نہیں رکھا ہو، اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹرک گرنا شروع کر دیتے جو کچھ مرضی لے جاؤ ہیں، اور اس کے بعد اس ٹرک کے فی ٹرک کے حساب سے ہم کوئی وصولی کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ بعد میں جا کے برطانیہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہوتی ہے، اور میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ٹھیک ہے۔ آہو، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادارے کے اندر سے خاموش مجاہدوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ادارے کے اندر بڑی کرپشن ہوتی ہے، ماما آپ بارڈر تک کی کاردار ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے جی اس وقت۔ جی حکومت نے باہر سے گندم اگائی، ابینڈنس آف گندم موجود ہے، لیکن وہ گندم جو ہے، جو سمگلر ہے اس وقت KPK کے اندر بیٹھا ہوا اور بلوچستان کے اندر بیٹھا ہوا، وہ لور پھر رہا ہے ڈاگیز کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور جہاں سے اس کو گندم ملی، اس سے چکی والے سے مل رہی ہے، اس سے خرید رہا ہے، اس کو منڈی سے تو خیر کیا ملنی ہے، منڈی میں تو بک بکا گئی ہے، اسے فلور مل والے سے مل رہی ہے تو مہنگی خرید رہا ہے۔ فلور مل والے نے 2200 روپے کی گندم خریدی ہے، اگر بیٹھے بٹھائے اس کا ٹرک جو ہے وہ 4400 روپے پر مانڈ پہ بک جاتا ہے، یعنی ڈبل پہ بک جاتا ہے۔ اس نے 50 لاکھ کا ٹرک نکلوایا، اور وہ کروڑ کا کھلوتے اس نے کہا بس ٹرک تھوڑا نہیں ہے، میرا ہو گیا۔ کروڑ روپے اگر اس نے جیب میں ڈال دیا، 50 لاکھ روپیہ ایک ٹرانزیکشن سے اس کی جیب میں آ گیا، اس 50 لاکھ میں سے اس نے فوڈ انسپیکٹر کو تو 5 لاکھ روپے ہی دینا ہے نا، جو کہ لکھ دے کہ ہاں اس نے پیسا ہے، اس کی مل بند رہی، بجلی خرچ نہیں ہوئی، لیبر کا خرچہ نہیں آیا، مشین نہیں گھسی، اور بیٹھے بٹھائے اس کی ایک دن کی 50 لاکھ کی دیہڑی لگ گئی، تو کیوں نہیں لگائے گا؟ لگ رہی ہیں دیہڑیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی گندم جو ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک جا رہی ہے۔ کیوں؟ پاکستانی گندم کوالٹی میں ہائی ہوتی ہے۔ آپ کی ہائی کوالٹی گندم جو ہے، جس کے اندر لیڈ زیادہ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ گلوٹن کہتے ہیں، گلوٹن زیادہ ہوتا ہے، جس کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ سستے داموں آپ ایکسپورٹ کر کے مہنگے داموں جو ہے وہ پھسی سی، جس کا آٹا ایکسٹرا آرڈنری سفید ہوتا ہے، وہ آپ باہر سے لا کے اپنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بارڈر بند نہیں کر سکتے۔ میں نے 2 کموڈٹی کا تذکرہ کیا ہے، میں اگر اس کے اوپر ایک کموڈٹی کو لے کے بیٹھ جاؤں تو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہمارے اوپر اثر کیوں آ رہا ہے، یا اثر اس وقت محسوس کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ISPR نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لیے ایک 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی بریگیڈ تشکیل دی تھی، قومی خزانے سے سینکڑوں ارب روپیہ خرچ کر کے، اور بعد میں وہ عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی۔ اس 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو صبح یہ اسائنمنٹ ملتی ہے کہ آپ نے شام تک گورنمنٹ کو اس مسئلے کے اوپر کتیا کر دینا ہے، اور گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ چونکہ اس طرح کا نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ کیپیسٹی پیدا کرنے کی خواہش ہے، اور نہ ہی کوئی طریقہ کار موجود ہے، لہذا جب تک گورنمنٹ ریئیکٹ کرتی ہے اس وقت تک یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ اور عمران خان کے عمرانڈوز جو ہیں وہ قوم کو یقین دلا چکے ہوتے ہیں کہ یہ کرائسس ہے، یہ کرائسس پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر اور روایتی سیٹلائٹ چینل کے اوپر آپ جتنی مرضی پیسے لگا کے اشتہار دیتے رہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ ایک اور بات، اس کے اندر جو ہے وہ جو دیہڑی بازی کا ایک کلچر ہے پاکستان کے اندر، خواہ وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، حکومت میں آتے ہی پچھلی دفعہ اپریل کے اندر KPK کو روانہ کیے تھے، پتہ چلا کہ وہاں پہ لوگوں نے دیہڑی اس کو بنا لیا کہ ID کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے، آدھی قیمت پہ آٹا لیا، آگے بیچا،
200 روپیہ 300 روپیہ جیب میں ڈالا, بڑے فخر سے گھر چلے گئے, پہاڑی چڑھ گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے. وہ سندھ میں بھی ایک بندہ جو ہے اسی طرح فوت ہوا ہے, اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ لائن میں لگا ہوا تھا اور لائن کے اندر جو ہے اس کا سانس کر گیا. اب پتہ نہیں یہ خبر جینوائن ہے یا نقلی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا سے جس طرح اس کو ڈز اور واٹس ایپ گروپوں کے اندر ڈز آیا ہے, میں اگر لے بھی اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کو چترول کرنی ہے تو پی ٹی آئی تو فرنٹ سے لیڈ کرے گی نا. 15 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے, اور یہاں گندم نہیں. پاکستان کے اندر جنوری فروری میں گندم کی شارٹیج ہر سال ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جنوری فروری کے اندر جب لوگ اپنے گھروں کی تعمیر بھی روک دیتے ہیں, لیبر کو بھی کام نہیں ملتا, وہ لیبر شناختی کارڈ لگ کے اس طرح کے ہر ٹرک کے سامنے لگ جاتی ہے, وہاں سے آٹا خریدتی ہے, ہوٹل والے 200 روپے سے ہی بیچتا ہے, 200 کی دیہڑی تو لگ گئی نا. اور کئی ہوٹل والوں نے تو باقاعدہ لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوتے ہیں. لاہور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یار تو لائن 'چ لگنا ہے تو جا کے روٹی اتوں آٹے دا لے کے آنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس ذہنیت کے ساتھ, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی لوگوں کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر گندم فراہم نہیں کر سکتے. بارڈر پہ کھڑا افسر جو ہے وہ سمگلنگ روکنے کو تیار نہیں ہے. لوئسٹ لیول کا لیبر جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زائد آٹا خرید کے بیچ کے 200 300 400 500 کی دیہڑی لگانے میں فخر محسوس کرتا ہے. ایسی صورت کے اندر پھر آپ کے پاس صرف بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی ونڈو بن جاتی ہے. آپ کی مہربانی ہے, حکومت صاحب, فیڈرل حکومت سے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کے صوبائی حکومتیں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, تو بہترین طریقہ ہے کہ جی گندم جتنے کی مرضی ہو جائے, یہ ہم گندم کی اس مہینے کے لیے اسپیشل سبسڈی دے رہے ہیں 5,000 10,000 روپیہ فی فیملی, اور ان کے آئی ڈی کارڈوں میں ڈال دیں, وہ اپنی گندم سستی گندم خود ارینج کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو گندم فراہم کرنے والا معاملہ ہے, اس میں محکمہ خوراک کھاتا ہے, اس میں پولیس کھاتی ہے, اس میں مافیا کھاتا ہے, اور ڈیزرونگ بندے تک میرا نہیں خیال ایک بھی بیگ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں جو ٹی وی کے پیکجز بنانے کے لیے, وقتی طور کے اوپر فلمانے کے لیے, ان کے جعلی انٹرویو کے لیے. اور ٹی وی, اب تو خیر ٹی وی تو irrelevant ہو گیا, سوشل میڈیا کے اوپر ہر جو ٹیم ہوتی ہے اس کے لیے یہ کیے جاتے ہیں. اور اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو کہا جی دیکھو غریبوں کے خلاف گل کرنا, ہمارا غریب بھی کرپٹ ہے یار, کیا کریں اب اس بات کو. ہم اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن غربت کرپشن کو رواج دیتی ہے. وہ مالی کرپشن ہو, وہ اخلاقی کرپشن ہو, وہ جسمانی کرپشن ہو, وہ جو بھی کرپشن ہو, وہ اس کو رواج دیتی ہے. تو اس لیے ہم یہ بات مان لیں, ولاگ بڑا لمبا ہو گیا. اگلا سال 2023 کا ہمارا ہی مشکل نہیں گزرنا, پوری دنیا کا مشکل گزرنا ہے. ہاں اگرچہ اس کو کوئی مینج کر لیا جائے پراپرلی تو مشکلات کا لیول کم ہو سکتا ہے. جو بظاہر ہماری حکومت جو ہے, وفاقی حکومت کے ہاتھ پلے کچھ نہیں, وہ کرتی کچھ نظر نہیں آ رہی, اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ باقاعدہ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور اس کے اندر وداؤٹ ایکسیپشن آف پنجاب گورنمنٹ. اور آخر میں کہہ دوں, یہ جو عمران خان نے شروع کیا ہے نا, گلگت بلتستان کے اندر مظاہرے کروا دیے ہیں اس نے کہ وفاقی حکومت کو گالی دو, وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرے کرو کہ وہ ہمیں 7 روپے کلو گندم نہیں دیتی. جی 7 روپے کلو. بھٹو صاحب کے دور سے گلگت بلتستان والوں کو 7 روپے کلو گندم ملتی ہے, وہ نہیں دیتی, لہذا گالیاں دو, مظاہرے کرو وفاقی حکومت کے خلاف. حالانکہ وفاق سے گندم لے کے, اور وفاق کا مراد ہے پاسکو سے لے کے, اور آپ کو پتہ ہے پاسکو مینج کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا تو سربراہ بھی حاضر سروس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں. پاسکو سے گندم لینی ہے, گلگت بلتستان نے گالی دو شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو. کیسا ہے, اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. عمران خان اس طرح کی تمام فالٹ لائنز پہ پالیٹکس کرتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں زہر لگتے ہیں. یہ بھی ایک فالٹ لائن ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں سے وفاق کے خلاف مظاہرے کروانا یہ عمران خان کی اور نئی دلی کی خواہش ہو سکتی ہے, یہ کسی پاکستانی کی خواہش نہیں ہو سکتی. اور عمران خان اس وقت ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت دن رات کوشاں ہے. میں منتظر ہوں جب وہ مچھل ہے نا, وہ آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر جو ہے, وہ کس دن وفاق کے خلاف مظاہرے کرواتا. میں اس بات کا منتظر ہوں, اور کروائے گا صحیح, کیونکہ وہ عمران احمد خان نیازی کا زیر اثر.
بہت لمبا ہو گیا جی یہ ولاگ آج میرا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔